نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے آج 1400 سال بعد تک لوگ مختلف شکلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ میں ملہم ہوں اور اللہ مجھ پر الہام کرتا ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اب میں ایک نئی شریعت لے کر آیا۔ کبھی کبھی لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے اور بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو مہدی بھی کہا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اس کے اوپر لوگ ان کی پیچھے تقلید کرنے لگے، کیونکہ علم نہیں تھا، قرآن سے دوری تھی، حدیث نبویہ کی پہچان نہیں تھی کہ کس چیز کو حدیث کہتے ہیں، کس چیز کو حدیث نہیں کہتے، سند کیا ہوتی ہے، بلا سند چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے نابلد ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ انہی قذابوں اور خبیثوں میں ایک شخص نکلا جس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی، جس کا یہ کہنا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس سے اللہ خود ہم کلام ہوتا ہے، جس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خواب میں بلکہ جاگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے کر اس کے آگے پیچھے حوریں متعین کر دی ہیں، جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں دباتی ہیں، اور جب وہ مایوس ہوتا ہے اور دل اس کا اداس ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے تو وہ اس کے آگے ناچتی بھی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ چونکہ ہماری آج کی ویڈیو ریاض احمد گوہر شاہی کو ایکسپوز کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص اور ان کے خصائل پڑھنے پر ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں، اور کل کو کوئی کذاب، جھوٹا اور خبیث شخص جب کھڑا ہو کر اس طرح کا دعویٰ کرے تو ہم اس کا گریبان پکڑ سکیں، ہم اس سے پوچھ سکیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ پیشن گوئی کی اور تم تو یہ کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اپنی انسٹاگرام ایک ویڈیو میں یہ بات کہی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر ہو۔ تو کچھ گوہر شاہیوں نے آ کر مجھے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائی، حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے۔ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ علم الحدیث اور چیز ہے اور علم التفسیر اور چیز ہے، تفسیر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور حدیث ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، حدیث کیا ہوتی ہے اور تفسیر کیا ہوتی ہے، جن لوگوں کو یہی نہیں معلوم وہ لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا مہدی بنا کے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ چاند میں نظر آیا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات بھی ثابت کی تھی کہ یہ بات کتنی بوگس ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مجسمہ خود بخود بن جانا بھی کیا ایک معجزہ ہوگا، کیا ایک کرامت ہوگی؟ کیا آپ لوگ ان کو بھی مہدی نعوذ باللہ ماننا شروع کر دیں گے اگر آپ کی یہ دلائل ہیں تو؟ خیر، میں ابھی ان کے کسی دلیل کے اوپر بات نہیں کرنے لگا، میں صرف اور صرف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان پر، تمام سو کالڈ خداؤں پر، تمام سو کالڈ وسائل پر، تمام سو کالڈ گاڈز پر اپنے آپ کو حق ثابت کرے، اور اللہ یہ کر کے رہے گا چاہے یہ بات بت پرستوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو۔ قرآن کہتا ہے ایک نہ ایک دن اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیات سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ ایک دن تمام دنیا پر یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔
اب یہ وہ آیات ہیں جن سے یہ اخذ کیا جاتا ہے، لیکن خیر ہم اس سے اخذ نہیں کریں گے بلکہ ہم احادیث کی طرف اپنا رخ کریں گے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ہے صحیح بخاری، اور حدیث کا نمبر ہے 3449، 3449۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اس حدیث کو ذرا سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے تو تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ظاہر ہوں گے، نزول ہوگا ان کا آسمان سے، اس وقت ہمارا ایک امام ہوگا اور پوری امت کا ایک امام ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی چار بندے ایک بندہ امام رکھ کے بیٹھے ہیں تو چار بندے ایک امام رکھ کے بیٹھے، نہ ایسے نہیں ہوگا، ایک امام ہوگا پوری امت کا۔ اب ہم جب آگے حدیثوں کو باری باری پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہم ہر ایک پوائنٹ کو یاد رکھتے جائیں گے۔ اب اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ایک امام ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اتریں گے۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں، اس کا نمبر ہے 392۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث مسلم کی، بخاری کی حدیث کی تصدیق کرتی ہوئے نظر آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو ہم سارے مسلمان جو ہوں گے وہ ایک امام کے پیچھے ہوں گے، ایک امام کے پیچھے ہوں گے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی 395 حدیث نمبر 3 کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ پھر کہا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا آئیں میری جگہ نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ جواب دیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اس حدیث کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں نا کہ تمام جو لوگ ہوں گے اس وقت وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں گے، اللہ کی بات کر رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو نماز کھڑی ہوگی، تو اس وقت جو ہمارا امام ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ آپ آ کر نماز پڑھائیں، آپ آ کر نماز پڑھائیں۔ تو وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں تم ہی پڑھاؤ، کیونکہ جو عزت اور شرف تمہیں ملا ہے، یعنی کہ جو تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو اور امام ہو اس تمام امت کے، فی الحال ٹھیک ہے، یہ عزت اور شرف جو تمہیں ملا ہے اس کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے کے امیر ہو۔ نو ڈاؤٹ اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہی لے کر چلیں گے اس فوج کو، ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اقرار خود عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ اب یہاں تک ہمیں دو باتیں سمجھیں۔ ایک بات کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر، اس دھرتی پر اتریں گے آسمان سے، اس وقت جنگ و جدل کا ماحول ہوگا اور مسلمان ایک امام کی پیروی میں ہوں گے، یونائٹ ہو چکے ہوں گے، فرقہ پرستی ختم ہو چکی ہوگی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر زمانے سے ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کھڑا کرے گا، وہ اسے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے یہ ظلم اور جبر سے بھری گئی تھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے ایک دن بھی رہ جائے نا قیامت آنے میں، تب بھی امام مہدی کو ضرور بھیجے گا، اور وہ آ کر اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا اور عدل اور انصاف کا بول بالا کرے گا، جس کی بات قرآن بار بار کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن بار بار پیغام دیتا ہے کہ انصاف کرنا، عدل کرنا، اور امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آ کر عدل اور انصاف کریں گے۔ یہ ہم نے اگلا پوائنٹ سیکھ لیا۔
ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، سید زادہ ہوگا. یہاں تو کوئی بھی چوڑا مسلی اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو کہتا ہے میں مہدی ہوں. وہ سید زادہ ہوگا، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسل میں سے ہوگا. اگلا پوائنٹ بھی ہمیں یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح کی روایت آپ کو سنن ابن ماجہ میں 4086 پر بھی مل جائے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا، یہاں تک کہ اس شخص کو جو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری گئی تھی. کیا خوبصورت، مطلب اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی آپ چوڑے مسلیوں کو، کاسفیوں کو، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں دین کا، میراثیوں کو، جو ناچنے کو الاؤ کرتے ہیں، جو موسیقی کو الاؤ کرتے ہیں، ان کو آپ نے مہدی بنا کے رکھ دیا ہے. جو کہتے ہیں نشے کرو، نشے کرو، وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے. جو کہتے ہیں کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے، نماز کھوتے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، ان کو آپ لوگوں نے اپنا مہدی بنا لیا ہے. یہ عالم رہ گیا یہاں پر، یہ کرائٹیریا ہے آپ کا. قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کریکٹر کیا ہوگا. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھرانے کا ایک آدمی جو میرا ہم نام ہوگا حکومت کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا اور یہاں تک کہ وہ آدمی حکومت کر لے. اب دیکھ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شان کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کچھ کہ قیامت من ایک دن بھی باقی بچ گیا تو اللہ اس کو زمین پہ لازمی بھیجے گا اور اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ وہ آدمی حکومت کرے. یہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، میں کسی بزرگ بابے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بار بار امام مہدی میری اولاد سے ہوگا. یا مسلی کاسفی، نشے کرنے والے، چرسے چھکنے والے، یہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور لوگ، آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ مہدی ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسناد کتنی ضروری ہیں. میں نے ابھی تک جتنی بھی روایات آپ کو پیش کی ہیں وہ صحیح ہیں ساری کی ساری، ان کی اسناد، ان کی چین جو ہے وہ صحیح ہے. اب قادیانی ایک دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو باپ ہے نا، اس نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں آدم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں اور میں محمد بھی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے تو اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو کرشنا بھی کہا ہوا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہا ہوا ہے. تو ان کی اس کی اس دماغی فیلسیز کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انس بن مالک، سنن ابن ماجہ کی 4039، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دن بدن معاملہ سخت ہوتا چلا جائے گا، دنیا تباہی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ بخیل ہو جائیں گے، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور مہدی عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ اس کے اندر محمد بن خالد الجندی ضعیف راوی ہے اور اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں، اپنے استاد کا نام چھپایا ہوا اور اننا سے روایت کرتے ہیں. یہ اس کے بارے میں محدثین ضعیف جدہ لکھتے ہیں کہ سخت ترین ضعیف، پرلے درجے کی ضعیف. اس روایت کو پکڑ کر انہوں نے دلیل کھڑی کر لی لیکن اتنی ساری صحیح حدیث چھوڑ دی. اب یہ گمراہی نہیں دور کیا ہے، یہ ہر درمی نہیں دور کیا ہے. اسی طرح المستدرک للحاکم کے اندر روایت ہے کہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو گئے ہیں تو اس میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ جناب مہدی ہیں. کتنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کی جائیں، نام لیے گئے لیکن ان کی اتنی ساری نشانیاں ہیں اور اتنی ساری نشانیوں میں کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے کہ میں مہدی ہوں، میری پیروی کرو. وہ جب نکلیں گے تو اللہ ان کو قوت بخشے گا، اللہ ان کو طاقت بخشے گا، اللہ ان کو نام بخشے گا اور وہ ہر طرف پھیلتے جائیں گے اور دین کا جھنڈا لہراتے جائیں.
جیسے ہم نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں آیت پڑھی کہ اللہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کرے گا، ایسے کرے گا۔ ہندوؤں کے ساتھ دوستی کر کے نہیں کرے گا، ان کے ساتھ قتال کرے گا، ان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے ان تمام احادیث سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے وہ تمام امت کے امام ہوں گے، ایون وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ عرصہ قبل آئیں گے، وہ تمام کے تمام امت کے امام ہوں گے، وہ کالے جھنڈے والے ہوں گے، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ اتنی فضیلتوں والے شخص ہوں گے کہ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر ایک دن بھی باقی رہتا ہوا نا قیامت کو، تو اللہ ان کو زمین بالضرور زمین میں اتارے گا اور ان سے حکومت کرائے گا، ایک دن اس دن کو لمبا کرے گا اللہ، اور ان کو زمین میں حکومت کرائے گا، ان کو بادشاہت دے گا ہی دے گا۔ یہ شان ہے ہمارے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مہدی چاند میں نظر آ رہا ہے، سورج میں، اور سورج میں شبیہ کیسے نظر آ سکتی ہے کسی کی؟ وہ آنکھ کا گولا ہے میرے بھائی، کوئی خدا کا خوف کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میں نے کوشش کی کہ میں دلائل کے ساتھ بات کروں، احادیث کی روشنی میں بات کروں، اور میری بات لاجیکل ہو، منطقی ہو، نہ کہ جذبات پر منحصر ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرا مقصد صرف اور صرف آج کی ویڈیو کا یہ تھا کہ گورشاہی کی نظر میں جو امام مہدی کی شخصیت تھی، گورشاہیوں کی نظر میں، اور جو احادیث کی روشنی میں صحیح منہج ہونا چاہیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کیا تھا، وہ بتانا۔ احادیث ہم نے آپ کو دے دی، اب جو نتیجہ نکالنا ہے نکالیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر بام رکھ دیا۔ ہم نے آپ کے سامنے تمام احادیث مبارکہ رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے چیدہ ایکسپلین بھی کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن کے مطابق عمل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک، اے میرے رب ذوالجلال، ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت ڈال، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی قدم بقدم اتباع، اطاعت اور پیروی کر سکیں۔ اے میرے مالک، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو راسخ فرما، ہمارے دلوں میں توحید کی محبت کو روشن کر۔ اے میرے مالک، اگر اس ویڈیو میں بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات جذبات کے آئینے میں نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، اے میرے مالک مجھے درگزر فرمائیں، اور اے میرے مالک میری اصلاح کا سامان کری۔ تو اے میرے مالک، ہم سب کو بخش دے اور ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔